اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ کو تکلیف دی ہے. امید ہے آپ اس پریشانی کو محسوس بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی صحیح اور میری یہ معذرت قبول کریں گے. سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا. آپ بات کریں نا جی, آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا, آپ پلیز بات تو کریں نا. آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. بھائی یہ کیا صحافت ہے, یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے, کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے, کسی کے پاس کوئی اور, لا کر میرے منہ پہ ماریں کہ یہ لو بھائی تم بڑے پاسا بنتے ہو, یہ لو یہ تمہارے بیٹے کی کرتوتیں. میں نے تو بھائی زندگی میں کبھی ایسا ووٹر سپورٹر قبول نہیں کیا, میں ان کو اپنے کیمپ سے نکال دیتا ہوں. اب اگر آ کر یہ اس طریقے سے یہ اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی ہے یا چلایا گیا ہے تو آپ یقین جانیے مجھے آج تیسرا دن ہے, میں اتنے والدین کے کوسچنز کو جواب دے چکا ہوں کہ چیمہ صاحب اب ہماری بچیاں کہاں جائیں گی, اب ہمارا کیا بنے گا, کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کا پھر دو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جی یہ غلط ایکشن ہوا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا ایکشن ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا, تھوڑا سا آپ اس حوالے سے سوچیں, 1 منٹ کے لیے آپ بھول جائیں بچیاں ہیں ہماری کچھ لگتی ہیں, جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں ان کو ہم پر تکیہ ہوتا ہے, امید ہوتی ہے, ایک آس ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی؟ اس حوالے سے سوچ لیتے. تماشا لگا ہوا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی, کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جامعہ ہے, 60-65 ہزار سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر, اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی. یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی. اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی. یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی, اور جو میرے ذمہ, وہ ڈاکٹر کون تھے, وہ بلال صاحب تھے, کون تھے وہ, بلال خان, انہوں نے جو مجھے حکم دیا میں نے اس کو اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا. اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی, بس طارق چیمہ بھاگ گیا, طارق چیمہ چھپ گیا, طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا, طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی مجھے نہیں لگ رہا, بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں, کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں, خدا کے لیے مجھے بتائیں. مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا, میں نے اس ضلع کی, میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے آباد کی خاطر. آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی, میری پگڑی اچھالنے, کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ, کوئی وجہ بتاؤ. کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو, بیٹے کو گولی مارو آپ, میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے آج تک زندگی میں کبھی اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا ہے یار.
ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا, ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا اس پہ کیا, میں نے موقف نہیں دینا تھا. لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی, چھپ گیا جی, یہ ہو گیا جی, فلاں ہو گیا, پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو, آپ مجھے جانتے ہو, میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں, میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے. بھائی لائیں نا, ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا, روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں, کبھی مار کھاتے ہیں, کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا, رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کون ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے, لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ ادھر نہیں چلے گا. نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا, نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا, اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو, اس طرح کے معاملات کو کس طرح یہ ہوئی. اگر میری ذات کی حد تک ہوتا, میرے بیٹے کی ذات کی حد تک ہوتا, شاید میں اس کی پرواہ بھی نہ کرتا. 25,000 طالبات ہیں یار, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. آپ میں سے بھی کئیوں کی عزیزیں ہوں گی, وہ کئیوں کی عزیزہ ہوں گی, میری عزیزہ ہوں گی وہ. یار یہ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے تھا, ہمارا یہ ہمارے رویے ہونے چاہیے تھے کہ کوئی وی سی کی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی وی سی کی مخالفت کر رہا ہے, کوئی وی سی کو ایکسٹینشن دلا رہا ہے, کوئی وی سی کو ایکسٹینشن نہیں دلا رہا. ابھی ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی, وہ آئی, مجھے نہیں پتا وہ چلی گئی ہے کہ ابھی ادھر ہے. ایک کمیٹی اور بنی, ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی. لیکن یہ ساری کمیٹیاں یہ میرے اتنے مہربان ہیں, انہوں نے کل کو کہنا ہے او یہ تو جی وہ وفاقی وزیر تھا جی, اس نے اپنا اثر استعمال کر دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہاں پر آ کر تحقیق کرے کہ اس کی اصل محرکات کیا تھے, کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پہ بات پہنچی, کس طریقے سے پہنچائی گئی. آپ یار مجھے تو دکھ ہو رہا ہے, یقین کرو, واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں. میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل, وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں, میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا. پھر اس نے میری منتیں کی, یہ کیا نام ہے اس کا, وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق, اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو, خدا کے لیے میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ, آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا. آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں, مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن, یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں, جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا, خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہے. یہ گند کا ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتہ, میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں, آپ کی اوقات جانتا ہوں, جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. لیکن یہ اجازت میں نہیں دوں گا کہ میرے علاقے کی جامعہ میں, میرے علاقے میں پڑھنے والی طالبات کی عزت کے ساتھ آپ کھیلنے کی جسارت کریں. اس کی اجازت میں نہیں دوں گا, چاہے کوئی بھی ہو. آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی, اور ثبوت کو بھی آپ گولی مارو, آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی جھوٹ, یہ جھوٹ پر مبنی ہے, 1000% جھوٹ پر مبنی ہے. آپ کے پاس ثبوت کہاں سے آنے. پھر ایک صاحب نے وی لاگ کرتے ہوئے کہا جی میں نے ویڈیو سنبھال کے رکھ لی ہیں. بھائی سنبھال کے کس دن کے لیے رکھی ہیں, لاؤ نا, ادھر دکھاؤ, بھاولپور کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ویڈیوز ہیں, یہ بڑی باتیں کرتا ہے, یہ اس کی ویڈیو دیکھو, اس کے بچے کی ویڈیو دیکھو. کمال ہے بھائی. پھر کبھی کہتا ہے کہ جی وہ سارا ریکارڈ لے کر چلا گیا, اس نے ریکارڈ ہی چھپا دیا ویڈیوز کا. اور جب میں نے ریکارڈ ہی لے لیا, چھپائی دیا, تو پھر تم کیوں بولتے ہے یار. سب سے آپ بھلے میری مخالفت کرو, میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. میں نے آپ کی برادری سے لے کر, آپ کی صحافی برادری سے لے کر, اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں. اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا, ان کے ماں باپ کا فکر کرو, ترس کھاؤ, ان پہ ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے
اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے, یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ جائے یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری, آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے, آپ کو نہیں پتا واللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو, لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا صحیح, معمولی صحیح, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے, اس کا سارا خاندان میرا سپورٹر ہے, آج کا نہیں ہے. یہ ایک ہمارا بشیر پٹواری ہوتا تھا, اس کا یہ دوتا ہے, سارے کا سارا خاندان, سارے کا سارا چک میرا سپورٹر ہے. اور ہم نے تو اس کو تو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے, وہ ATI کا ناظم ہوتا تھا یہاں پر اس کا ایک مخالف گروپ تھا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, جو میاں حسنین کے کیا نام ہے اس کا, ساڑھے جو کئیاں دا یار ہو, کئیاں شام نو چکد ہے, کئیاں نو کھڑ ہے, کئیاں نو کردا. ہم سے باتیں چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یار ایک آدمی کو بھاولپور چھوڑے ہوئے 2-2.5 سال ہو گئے, وہ کراچی ہوتا ہے, اپنی ملازمت کرتا ہے. اب مجھے اب یہ بتاؤ کہ اس نے ایک شادی کی, اس کے بعد ایک پکڑا گیا, آپ نے تحقیق کی ہے کسی نے تحقیق کی ہے. اس کے بعد ایک پروفیسر پکڑا گیا یونیورسٹی کا, ابو بکر. اس کے بعد یہ ابو بکر کے انفارمیشن دینے کے اوپر یہ ایکشن ہوا. اب اگر یہ ایکشن کسی نے کیا ہے یار, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر یہاں کے علاقے کی بچیوں کے ساتھ کسی کو کوئی بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. لعنت ہونی چاہیے ہماری ایسی زندگی پر کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی یہ کہیں کہ یار یہ ایکشن کیوں ہوا ہے, یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, اس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہ آپ کہیں کہ یہ ایکشن غلط ہوا ہے. یہ نہ آپ کہیں کہ بھائی مجھے تو نہیں سمجھ لگ رہی. میں تو آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ کو میری مؤدبانہ گزارش ہے, آپ میرے بھائیوں یار سارے, مجھ سے آپ لاکھ اختلاف رائے رہے, لیکن خدا کے لیے آپ مجھے ساری زندگی سے جانتے ہیں. پروگرام کہاں سے کرتا ہے, یہاں سے اس کو کون بتا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ آج واقعہ ہوتا ہے اور اگلے دن دوپہر کو وہ وی لاگ کرتا ہے, کون اس کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے؟ جھوٹی سچی, جھوٹی سچی. ہاں کون سی ہوگی, نہیں تو تقسیم کرو یار سب کو ایک کاپی. وہ میں نے چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ آپ بھول جاؤ, مجھے اس کی انکوائری چاہیے, اور ہائی کورٹ کے ایک جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائے اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کرے. یار جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا, ثبوت گھر تو نہیں رکھنے کسی نے. اقرار الحسن کے پاس ہیں, وہ ایک کوئی کراچی سے وہ طارق متین ہے کہ کون ہے, اس کے پاس ہیں, کوئی اور ہیں, وہ لے آئیں یار, میں تو ویلکم کروں گا. لائیں, میں تو اس بات سے نہیں چھپ رہا, میں تو اس بات سے خاموش تھا کہ یار عزت بچ جائے بھاولپور کی عزت بچ جائے. جو آپ لوگوں نے نہیں آپ سے مراد ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں نے نہیں بچنے دی, مجھے آج یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے. میں صرف میرا سوال یہ 4-5 دیکھو جو میری اطلاع ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, 4-5 پروفیسر ہیں جو اس گینگ, جن پر مشتمل یہ گینگ تھی, جو میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو, میں وثوق سے اس طرح کی بات نہیں کرتا. اور انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, میں اس ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں چاہتا یار. ہماری بچیاں ہیں, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا واللہ باخدا. ہاں میں ایک مجرم ہوں, ملزم ہوں, مجھے پکڑا گیا, وہ قابو آ گیا ہوں میں, مطلب ایسا قابو آیا ہوں
मेरे से पूछ लो यार, मेरी सफाई जिस तरह लेनी है, मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी ज़िंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम अज़ कम ये गवाही मेरा बदतरीन मुखालफ भी दे देगा तो यार इस समाज के लोग नहीं हैं ये। लेकिन आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो। एक बात आपने की है कि एहसान कंजर पर ये FIR हुई भाईजान, वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है? वो FIR कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुजरम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये चूंकि ये वहाँ से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने नाम लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुन लें, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते, आप नाम लेना। उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा, मुझे क्या पता। उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं रखते हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीफ एग्जेक्टिव हूँ सूबे का, मेरे कहने पर लगते हैं और मेरे कहने पर रखते हैं। अब इन क्या सराइयों पर अगर आपने किसी की इज्जत उछालनी है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने गुनाहों पर पर्दा डालना है, इन क्या सराइयों पर अगर आपने अपने जुर्म छुपाने हैं, तो बलोच साहब मेरे पास तो कोई हल नहीं है ना मेरे भाई इस बात का। मैं तो अपनी ज़ात की सफाई दे सकता हूँ, या ये आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आप आने दो जुडिशल कमीशन को, आपको ऐसे ऐसे तमाशे यहाँ पर नजर आएंगे, ऐसे ऐसे तमाशे नजर आएंगे कि आप सब परेशान हो जाओगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है। और ये जिन लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया है, ये ज़रा ये मामला एक दफ़ा क्लियर हो जाए, भागते हुए मैदान एक जैसे। आप देखो, ये मेरी कम इल्मी समझ लो, कम अक्ली समझ लो, मुझे नहीं पता। मैं आया हूँ भावलपुर आया हूँ, मुझे आज दूसरा तीसरा दिन है, और मैंने आकर अपने ऊपर, देखो ना ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा, मैंने इसकी मुकम्मल तहकीकात की है। मैंने एक, आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार। मतलब मैं जब मेरे पास वालिदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा है कि भावलपुर शहर की बच्चियाँ जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में हैं, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीज़ों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारक बशीर चीमे को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साथी बतौर साथी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। भाईजान 100% इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो 116 का है DPO ने कि 116 अफराद हैं जो मंशियात के आदी हैं, यार फिर भी हैं 113, तो फिर भी मैं समझता हूँ आपकी खुशकिस्मती है कि 65-70 हज़ार 113 है। उन 113 को पकड़ो, काली भेड़ों को, उनको पकड़ो, उनको एक्सपोज करो ना, उनके ब्लड टेस्ट लो, उनके डोप टेस्ट लो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ ना जुडिशल कमीशन को, मैंने भेजना ना बेटे को, जाओ डोप टेस्ट दे के आओ। मैं तो बुरे के घर तक जाता हूँ, भाई मैं अपने घर तक नहीं रहता। ये इनको फेस करना पड़ेगा जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और इसका मैंने इनसे हिसाब किताब इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही मैं करूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बात हम ज़रा छोटा बर्तन थे, हम जल्दी उबल पड़े। वो जैसे ही पकड़े गए, वो जैसे ही, आपको अंदाज़ा है कि ये क्या नाम था ये सिक्योरिटी अफसर का, ये कहाँ से पकड़ा गया, आपको अंदाज़ा है? जो भी था, एजाज शाह जो भी था, और
इत्तेफाक की बात है, मैंने इससे पूछा वलीदाद से, मैंने कहा यार तुम्हारा कोई इससे रब्ता तो नहीं? उसने कहा जी मैंने 2 या 3 दफ़ा, शायद एक दफ़ा 30 BC से एक आदमी आया था, क्योंकि ये अंदर पार्किंग की इजाज़त देते हैं कि ये गाड़ी पार्क कर सकती है, जो किसी बच्ची को लेने जाएँ या बच्चों को लेने जाएँ तो उनको पार्किंग का प्रमाण पत्र दिया जाए। तो कहते हैं कि मैंने उस पार्किंग के लिए शायद अगर मैंने फ़ोन किया हो तो किया, लेकिन मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, ना मैंने उसको देखा है, ना मैं उसको जानता हूँ। पता नहीं क्या क्या वो अब वो जी वो फार्म हाउस, यार ढूंढ दो फार्म हाउस मेरा भावपुर में, अल्लाह के वास्ते यार, खुदा की कसम आज ही कब्जा कर लो, मैं कसम उठाकर कह रहा हूँ, मुझे ढूंढ दो फार्म हाउस। मैंने आज कब्जा ना किया ना तो कहना यार तुम इंसान ही नहीं, ढूंढो तो सही मेरा फार्म हाउस किधर है बावलपुर। 27-28 साल की उम्र में वो मतलब अमेरिका से भी उसको आए हुए 3-4 साल हुए हैं। इन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शन में तो फेस नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से हम गंदा करने की कोशिश करें। ठीक है, पहली बात तो ये है, इलेक्शन यजमान से वलीदाद चीमा है, ये डिसाइडेड, कोई रौला नहीं। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी रही तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रिटायरमेंट से पहले मैं यजमान के इलाके की बागडोर जो है वो इसके सपोर्ट करूं। अगर इसकी हरकतें इंसानों जैसी होंगी, अगर इसकी करतूतें इंसानों जैसी होंगी तो लोग इसको आइंदा भी वोट डालेंगे, नहीं तो आराम से घर बैठ जाएगा। इसमें अब सियासत में तो ये इशू रहा ही नहीं है, अब तो किसी को माफ़ी नहीं मिलती। 9 मई से पहले क्या था इमरान खान, 9 मई के बाद क्या है आपके सामने है सारे हालात। इतनी सी गलती आप बाथरूम में स्लिप हो जाओ ना, वहां से बच सकते हो। सियासत में स्लिप हो जाओ ना, फिर नहीं बच सकते।